لیکن مطالبہ میرا صرف آپ سے، مطالبہ میرا خود سے ہے اور اپنے دوستوں سے ہے۔ کیا خیال ہے مسجد اویسیہ میں سن 2011 میں یہ بات کرتا تھا نا، اس وقت تھوڑا سا چینج کرتا ہوں، بات اچھائی برائی کی نہیں کرتا، بات نظریات کی کر لیتا ہوں۔ یار اگر کوئی ہماری خاطر اپنا نظریہ نہیں چھوڑتا، یہ میرے جملے 2011 کے ہیں، اب 2020 چل رہا ہے، اگر کوئی، حالانکہ یہ اصل جملہ یہ ہے، کوئی ہماری خاطر اپنا گناہ نہیں چھوڑتا، میں اسے چینج کر رہا ہوں، کوئی ہماری خاطر اپنا نظریہ نہیں چھوڑتا تو ہم کسی کی خاطر اپنا نظریہ کیوں چھوڑیں؟ عالی جناب آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک سنی کوئی نہیں ہے، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے نزدیک، اسے ریکارڈنگ میں رکھنا ہے، میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی اہل سنت ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی تربیت تعلیمات پنج تن پاک نے کی ہے، آپ کی تربیت کس نے کی ہے؟ تعلیمات پنج تن نے۔ تو اہل سنت اگر پنج تن کی تعلیمات سے باہر ہے تو پھر اس مسلک کے ساتھ چلنے کے کیا فائدہ ہے؟ تو عالی جناب اسی کو تو اہل سنت کہتے ہیں، جو تعلیم پنج تن ہے، جو تعلیم جناب مصطفیٰ ہے، جو تعلیم جناب مرتضیٰ ہے، جو تعلیم جناب حسن مجتبیٰ ہے، یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کیا؟ تو مگر بات اتنی ہے کہ کوئی محض سنی ہو کے حسینی نہیں کہلوانا چاہتا، محض سنی ہو کے حسینی نہیں کہلوانا چاہتا۔ حسینیوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پھر کیا لگے کہ آپ کہو کہ نہیں جی بس سنیت کا لفظ باقی رہ جائے، عقیدہ حسینی رہے نہ رہے کوئی فکر نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ عقیدہ حسینی ہوگا تو اہل سنت ہو، عقیدہ حسینی نہیں ہے تو اہل سنت بھی تم نہیں، کیونکہ میرے حسین سے بڑھ کر کون نانا کی سنت کو جانتا ہے؟ میرے مولا حسن سے بڑھ کر کون سنت مصطفیٰ کا پہرے دار ہے؟ میرے علی سے بڑھ کر سنی ہے کون؟ لفظ سنی، اگر سنی سنائی سے تو پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لفظ سنی اگر سنی سنائی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے اس مسئلہ کے اہل سنت سے؟ ہاں اگر سنی ہے آقا کی سنت سے تو پھر مولا علی جیسا سنی کوئی نہیں۔ اور لفظ شیعہ، اگر لفظ شیعہ ایک گروہ کا نام ہے، لفظ شیعہ ایک فرقہ واریت ہے، تو اس پہ لاکھ لعنت بھیجو، جس سے قرآن نے منع کیا ہو وہ چیز ہماری لگتی کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن ہی ہے نا۔ تو اگر کوئی چیز بحیثیت فرقہ ہے تو ہم اسے نہیں قبول کرتے، مگر اگر شیعت نام ہے امام شافعی کے بقول، اگر شیعت نام ہے امام احمد ابن حنبل کے بقول، اگر محبت علی، عشق علی، علی کے لشکر میں شامل کر دیتا ہے، عشق علی گروہ علی میں شامل کرتا ہے، عشق علی لشکر علی میں شامل کرتا ہے، عشق علی جماعت علی میں شامل کرتا ہے، تو علی کی جماعت کو، علی کے گروہ کو، علی کے لشکر کو عربی میں شیعان علی کہتے ہیں۔ نہیں آ رہی، یا میں سمجھا نہیں پا رہا یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ شیعان علی، اس کا کیا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ اس کا یہی ترجمہ ہے، علی کا گروہ، علی کا لشکر، علی کی جماعت۔ تو اگر اس کی پہچان ہے علی کی تعریف، علی کے لشکر میں ہونا، اس کی پہچان کیا ہے؟ علی کی جماعت میں ہونا، اس کی پہچان کیا ہے؟ علی کے گروہ میں ہونا، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ کثرت سے ذکر علی کرنا۔ تو عالی جناب آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں، اتنا جناب مصطفیٰ نے انبیاء کے بعد کسی انسان کا تذکرہ نہیں کیا۔ میرے لفظوں کی احتیاط پیچھے کر رہے ہیں آپ؟ انبیاء کے تذکرے کے بعد کسی بھی انسان کا میرے آقا نے اتنا تذکرہ نہیں کیا
جتنی یہ کتب گواہ ہیں کہ آقا نے ہر موڑ پہ علی علی کیا ہے. آقا نے ہر موڑ پہ علی علی کیا ہے. اگر علی علی کرنا ہے شیعہ ہونا تو پھر جملے کو اپنے دل میں جگہ دے دو کہ جناب محمد مصطفیٰ جیسا کائنات میں شیعہ کوئی نہیں. اور آقا کی پہرے داری، آقا کا کردار، آقا کی تعلیم، آقا کے پیغام پہ جیسے علی چلا ہے، علی جیسا کائنات میں سنی کوئی نہیں. اتنی سی تو بات ہے کہ کائنات میں مولا علی جیسا سنی کوئی نہیں. اور ذکر کی بات ہو، تذکرے کی بات ہو، مقام دکھانے کی بات ہو، مقام واضح کرنے کی بات ہو، کائنات میں علی کا ذکر عام کرنا، اگر یہ شیعہ ہونا ہے تو کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا شیعہ کوئی نہیں ہوتا. اے علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو، روایت ہے سیاستہ کے اندر موجود ہے، اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں لوگ تمہیں بھی عیسیٰ کی طرح ابن اللہ نہ کہنا شروع کر دے، تو علی میں تیری اتنی شان بیان کروں. یہ آقا کے الفاظ، یہ آقا کے الفاظ. حالانکہ آقا نے کوئی کمی نہیں فرمائی، اتنا ذکر کیا ہے، آقا نے کمی نہیں چھوڑی کوئی، لیکن پھر بھی یہ حسرت دل بھی بڑی عجیب شے ہوا کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اما علیمہ پہ لاکھوں کروڑوں سلام بھیجنے والوں، آپ پر بھی سلام ہو. آقا کی شان سننے والوں، آپ پر بھی سلام ہو. آقا کے فرمان کو بھی ذرا دل دے نا آپ. آقا فرماتے ہیں حسرت دل ہے، فرمایا علی تیرا اتنا ذکر کروں، اتنی تیری پہچان کراؤں لوگوں کو کہ لوگ تیرے پاؤں کی نالین کی مٹی لینے کو ترسے کہ وہ مٹی ملے اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، اور تیرے پاؤں کی خاک کو وہ اپنے لیے شفا سمجھ کے اٹھا کے لے جائیں. میں تو تیری اتنی شان بیان کروں. اچھا دیکھیں، ہم میں سے دوستوں کی بڑی حسرت ہے دل کی کہ یار احمد علی حاکم کوئی اور اچھا کلام لکھے، صابر سردار کوئی اور اچھا کلام لکھے، نیازی مرحوم نے جو لکھا کاش تھوڑا سا اور لکھتا، اعظم چشتی نے جو لکھا کاش کچھ اور لکھتا، اور مولانا احمد رضا بریلوی نے جو شان پنجتن بیان کی ہے اور مولا علی کے مناقب بیان کیے، کاش حسرت دل ہے یار ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا، تھوڑا اور لکھتے، تھوڑا اور قلم اٹھاتے، تھوڑا اور قلم کو حرکت دیتے. اور جو اس نعمت سے محروم رہ گئے ہیں، جو کھل کے شان علی نہ لکھ سکے نہ بیان کر سکے، ان پر تو حسرت ہی حسرت ہے. مگر جنہوں نے بہت کچھ لکھا وہ یقیناً حسرتیں سمیٹ کے دل میں لے کے بیٹھے ہیں. یہ تو انسان کی بات ہے، یہ تو امتی کی بات ہے، یہ تو عام بشر کی حسرت ہے. یہاں جناب مصطفیٰ کی حسرتیں دیکھیں. فرماتے میں تو اتنا ذکر کروں علی تیرا، لیکن خوف یہ ہے کہ اتنا ذکر کروں تو ممبروں پہ عقیدہ بیان ہو جائے گا، کہیں علی وہ تو نہیں جو نبیوں سے بھی افضل، یہ عقیدہ ممبروں پہ آ جائے گا. نہیں علی آپ کی یہ شان ہم نے اتنی واضح نہیں فرمانی، کیونکہ ہم خود فرما چکے ہیں کہ ہم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. باقی جتنے کمالات ہیں اے علی وہ آپ کے میرے وجود سے ہیں. مولا علی کی جتنی بھی شان ہے، مولا جناب حسنین کریمین کی جتنی بھی شان ہے، چلے اس بات کو اس پیار سے ذرا سمجھیں. آپ منفرد ہیں، آپ موسم کی خرابیوں کو بھی آپ اپنے زیر نظر نہیں لایا کرتے، اس لیے یہ جملے صرف آپ ہی کو دیے جانے چاہیے نا. کمال ہے. اجازت آپ دے رہے ہیں، آپ اجازت دے رہے ہیں نا اگلی بات کی پوری طرح. ایسی شان ہے پنج تن میں جناب مصطفیٰ کے ساتھیوں کی، ایسی شان ہے پنج تن پاک میں، آقا تو پھر آقا ہے نا، ایسی شان ہے پنج تن پاک میں جناب مصطفیٰ کے ساتھ والوں کی، ایسی شان ہے کہ انہیں نبوت کی طرف جانا ہی نہیں پڑتا. انہیں دائرے نبوت میں آنے
جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں منصب نبوت کی طرف توجہ خواہش کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ جناب مولا حسین یہ خواہش کرتے کسی دن کاش ہم بھی نبی ہوتے. کسی دن مولا علی کو یہ ضرورت پڑ جاتی کہ شان انبیاء جو اتنی بڑی ہے، مولا علی نے ایک دن بھی خواہش نہیں فرمائی کہ کاش ہم بھی نبی ہوتے. نہیں، فرمایا جناب مصطفیٰ نے نوازا ہی اتنا ہے، جناب احمد مرسل نے نوازا ہی اتنا ہے، نبیوں کے سرور نے، رسولوں کے سلطان نے ہمیں نواز ہی اتنا دیا ہے. بس جو در کرم رسول سے ملا ہے، جو عطائے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے، جو رب کے محبوب نے جتنا کچھ دے دیا ہے، کسی اور دائرے کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں خیرات مصطفیٰ ہی کافی ہے. کمال ہے. کون کہتا ہے آپ علی والے ایسا بلند جا کے سنتے نہیں ہیں؟ آپ علی والے تو ایسے کمال ہیں، آپ کی نگاہوں سے علم اچھلتا ہے، آپ کی نظروں کے تقاضے کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی بات کہہ دو، دل میں وسعت ہے، کیونکہ عشق علی وسعت پیدا کرتے ہیں. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ ہمارے لفظوں میں بھی احتیاط ہے. ہم تو خیرات مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. جتنا کچھ جناب سیدہ پاک کو ملا ہے یہ سارا خیرات مصطفیٰ ہے، اور جتنا کچھ مولا علی کو عطا ہوا ہے سارا خیرات مصطفیٰ ہے. اور جناب حسنین کریمین علیہم السلام اجمعین، آپ ذاتوں کو جتنا بھی ملا ہے یہ خیرات مصطفیٰ ہے. مگر کون ذات ہو جو مصطفیٰ کے در کی خیرات کو ادنا کہے؟ کوئی نبی یہ بات کر سکتا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی ہستی نے یہ کبھی کہنا چاہا یا اللہ اتنی اجازت دیتا ہے انبیاء کو کہ خیرات ملے در مصطفیٰ سے، اور جس قدر جس پیمانے کے مطابق ملے، اور پھر کوئی ہستی اعتراض کر دے کہ یہ خیرات تو ادنا ہے، اگر اللہ خود دیتا تو بڑی خیرات ہوتی، یہ تو جناب مصطفیٰ نے دی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہوگی. نہیں جناب، یہ بات تو نبیوں نے نہیں کہی. یہ کسی عام آدمی کا خیال کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا نے نوازنے میں کمی چھوڑ دی ہے؟ مقام زہرا تب سمجھ آئے گا جب تمہیں عطائے مصطفیٰ سمجھ آئے گی. مقام علی کو تو تب پا سکتا ہے، تمہیں خبر ہی کیا کہ مقام علی ہے ہی کیا، تو پوری طرح جانتا ہی نہیں خیرات مصطفیٰ. تو پہلے جناب مصطفیٰ کی معرفت حاصل کر، تو آقا کی پہچان عطا کر. جب آقا کی پہچان ہو گئی پھر باقی ہستیوں کی بھی پہچان ہو جائے گی. اور عالی جناب رہ گئی یہ بات، رہ گئے یہ جملے کہ آقا نے اصحاب کو کتنا کچھ دیا اور اہل بیت کو کتنا کچھ دیا. عالی جناب سخی کا تو کام ہے، جب بھی عطا کرتا ہے پورے دل سے ہی عطا کرتا ہے، اور پوری سخاوت سے اور پوری محبت اور پیشانی پہ مسکراہٹ رکھ کے عطا کرتے ہیں. اچھا عالی جناب، ایک اللہ پاک کا تو آپ سب پہ اتنا کرم ہے کہ آپ کئی دن سننے بیٹھنے کے پابند نہیں ہیں. آپ تو چند لمحوں میں بہت کچھ لیتے ہیں، یہ آپ کی ادا ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے. چلے 30 سیکنڈ میں دنیا کی بہت بڑی بھول ہم حل نہ کر دیں، 30 سیکنڈ ہی لگے. عالی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے ان کی دنیاوی پہچان کیا ہے؟ ابھی میں روحانی بات کر رہا ہوں. دنیاوی پہچان کیا ہے؟ آپ مکے کے بہت بڑے تاجر بھی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں. حضرت عمر فاروق کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور ناموری ہے آپ کی شجاعت میں. اور حضرت عثمان تو پھر اسپیشلائز غنی کے لقب سے آپ مشہور ہیں، ان کی تجارت، اپنے خاندان میں ان کا مقام. تو عالی جناب اگر صحیح، یہ جملہ لیجئے، صحیح عزت داروں کی، غلط بناوٹی نہیں، صحیح عزت داروں کی، اور حقیقت میں ان کو عزت دی اللہ نے ہوتی ہے، چاہے وہ دور مسلم میں ہو یا دور کفر میں ہو.
یہ تھوڑا زیادہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، یہ مانتے ہیں نا؟ تو اللہ کے بندوں جو عزتیں عطا کرنے والے ہیں، میرا مالک اور میرے آقا، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ جو عزت دار ہوتے ہیں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے؟ یہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں عزت دیتے ہیں، اگر وہ پوری قابلیت رکھتے ہوں، ان کو اسلام میں کتنی عزت دینی ہے، ان کو جنت میں کتنی عزت دینی ہے، ان کو آخرت میں کتنی عزت دینی ہے۔ تو میں ان ہستیوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو تپتی ریتوں پہ لٹائے جانے والے غلاموں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ گرم ریت پہ لٹائے گئے، انگاروں پہ لٹائے گئے، بازاروں میں بکاؤ تھے وہ غلام تھے، بازاروں میں بکتے تھے وہ غلام، اور عزت دینے والوں کا طریقہ دیکھو، عزت عطا کرنے والوں کی ادا تو دیکھو۔ فرمایا بلال تمہیں عزت عطا کرے، بلال تمہیں سرفرازی دے، تمہیں مقام دے۔ فرمایا بلال ہم بھی زمین کو اپنے نالین سے شرف بخش رہے ہیں، میرے غلام بھی نیچے زمین پہ کھڑے ہیں، ہم حکم دے رہے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ بلال آپ سوار ہوں۔ عالی جناب میرے آقا کو تو عزتیں دینا آتا ہے، آقا کو تو غلاموں کو نوازنا آتا ہے۔ تو یار المختصر آقا اگر غلاموں کو اتنی عزت دے، بلال کو اتنی عزت دے، کیونکہ بلال کی لگن، بلال کی یہ لفظ بھی آپ نے سنا کرے، معرفت سے ریلیٹڈ ہے۔ بلال پورے گھرانہ پنجتن کا نوکر ہے، مگر نوکری کی ڈیوٹی کے انداز تھوڑے سے مختلف ہیں۔ تو بلال کی ڈیوٹی اگر زیادہ چلی گئی سرکار کی ذات کی طرف اور آقا کے حکم پہ آذان کی طرف، مسجد کی طرف، شریعت کی طرف اور آقا کی ذات کی طرف، تو فرمایا آپ باہر رہ کے، مسجد نبوی میں رہ کے، ہم جب باہر ہوتے ہیں ہماری خدمت کرتے ہیں تو آپ کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ کعبہ کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا سلمان کی ڈیوٹی تھوڑی سی الگ ہے، سلمان باہر رہ کے بھی ہماری خدمت کرتا ہے، پتہ نہیں عجیب ہی دیوانہ ہے، ہمارے گھر کا دربان بننے کا بڑا شوق ہے اسے، ہماری بیٹی سیدہ زہرا کے چوکھٹ پہ جھاڑو دینے کا بڑا شوق ہے، اور جھاڑو بازار سے نہیں خریدتا، بات پچے یا نہ پچے، بات دل میں جمے یا نہ جمے، میں کیا کروں؟ دین اسلام میں جتنا شریعت کا حق ہے اتنا عشق کا بھی تو حق ہے نا، آقا ہے، آقا کی سخاوت ہے۔ اور اقبال، علامہ اقبال اس بات کو مانتا ہے، کہتا ہے جتنا فیض شریعت پہ ہے مصطفیٰ کا، جتنا فیض عقل پہ ہے مصطفیٰ کا، اس سے بڑھ کر فیض عشق پر ہے، عشق پر فیض میرے حضور کا ہے۔ فرمایا دونوں تیری جناب سے، دونوں تیری جناب، تیری نگاہ ناز سے، دونوں کیا پا گئے یار بتانا میں بھول رہا ہوں، دونوں واہ واہ، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تیری، یہ محبت کی بات ہے، ورنہ لفظ آپ آتا ہے یہ، لیکن یہ عشق کے اقبال میں تیرا یا تیری چل جائے گا۔ تیری آقا سید یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عقل غیاب و غیبت، پردہ جستجو، تلاش ہی تلاش، شریعت کی راہ ایسے ہی ہے، لگے رہو کہیں اجر مل جائے گا۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عشق تو پھر سیدھا سرکار کی حاضری کھڑا ہے۔ تو عالی جناب حضرت سلمان کا انداز نرالا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ جملہ دل میں جگہ دینا کہ اپنی داڑھی سے، اپنی داڑھی سے، یہ عشق ہے، میں شریعت میں کوئی جواب دے نہیں، یہ عشق ہے، اپنی داڑھی سے در زہرا پہ جھاڑو دیے۔ فرمایا تو اگے ود گئے ہیں، تو اگے ٹر گئے ہیں، تیرا انعام سانو ہوڑ دینا پیسی، جتوں تائیں بلال گیا وہ کعبے کی چھت کافی ہے، پر تو تے اگے ٹرے ہیں۔ فرمایا سلمان ہماری اہل بیت کی شامل ہے۔ سلمان فارسی
ہماری اہل بیت میں شامل ہے۔ حضور یہ بہت بڑا قانون آ گیا ہے، کوئی کھربوں سال عبادت کرے، میں سر جھکا کے مانتا ہوں اپنے دادا مرشد کے قول کو، بڑی توجہ، دادا مرشد کے قول کو میں مانتا ہوں، کوئی کھربوں سال عبادت کرے اپنی عبادت کی بنیاد پہ صحابی نہیں بن سکتا۔ تو عالی جا کوئی جتنا مرضی اونچا درجہ صحابیت حاصل کر لے، اہل بیت میں تو شامل نہیں ہو سکتا۔ اور صدقے ہو حضرت سلیمان، یہ محنت عبادت نہیں ہے، یہ محض انعام صحابیت نہیں ہے، یہ کوئی عشق کا نرالا انعام تھا جو آپ کو سرکار فرمائے آپ ہماری اہل بیت میں شامل ہیں۔ عالی جناب، اگر میں واقعی وقت کی پابندی کروں تو وقت ہوا مکمل، ٹھیک ہے نا، تو گفتگو کو یہیں پر انجام دے دینا چاہیے، لیکن آپ مجھ سے ایک شکوہ بھول گئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ اس مرتبہ پھر کیوں نہیں مہمان آئے، آپ یہ گلہ بھول گئے، آپ یہ شکوہ بھول گئے، ماتھے پہ کوئی تیور نہیں، لمبے سفر کی مشکل بھول گئے، ذکر اتنا دل کو بھایا، اتنا اچھا لگا کہ مجھے کوس بھی نہیں رہے، مجھ سے شکوہ بھی نہیں کر رہے، چلے تو پنجتن کے نام سے 5 منٹ اور نہ ہو جائے۔ اور مجھے پتہ ہے راستے میں بارش آ بھی گئی تو میں بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا، شہر تک آپ کے ساتھ جاؤں گا، بارش میں میں بھی بھیگ جاؤں گا، یہ یکجہتی میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو عالی جناب، ذکر جتنا مرضی کر لو اس لیے ختم کوئی نہیں ہونا، مگر کوشش کیا کرو کہ عجیب باتیں تلاش کیا کرو، عجیب باتیں۔ مثلا میرے ایک بہت بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے فرمایا کہ ہمارے پیر خانہ میں سے ایک بہت بڑی ذات تشریف لائے اور انہوں نے گفتگو کی ہمارے شہر کی بڑی مسجد میں، تو انہوں نے ایک روایت پڑھی، میرا دل باغ بہار ہو گیا۔ ایسی باتوں سے نتیجے نکالا کرو۔ روایت کیا بیان فرمائی حضور نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آداب مسجد نازل ہوئے، وحی کے ذریعے آداب مسجد نازل ہوئے، تو آقا نے حضرت زید بن ارقم کو جو حکم دیا تھا کہ جن کے گھروں کے دروازے چاروں طرف سے، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف سے جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں وہ اپنے دروازوں کو بند کر دیں، دروازوں کا رخ دوسری طرف سے کریں، سوائے جناب مصطفیٰ کے اور جناب مرتضیٰ۔ عالی جناب آپ ذوق لیجئے، میرا وہ بھائی اتنا خوش تھا مجھے یہ بات بتلاتے ہوئے کہ اس اتنی بڑی ہستی نے آن دا ممبر یہ روایت بیان کی ہے، میں خوش ہوں کہ کمال ہے، یہ تو بڑی کمال کی خصوصیت نہیں مولا علی کہ یار، اور اس روایت کو دوسرے راویوں نے دوسرے لفظوں سے بھی بیان کیا ہے کہ آقا نے وضاحت کی تھی، فرمایا اچھا یہ لفظ میں کبھی بولتا نہیں تھا لیکن میں اتنا بھولا ہوں کچھ حدیثوں کے لفظ جانتا ہوں مفہوم نہیں جانتا، تو پھر اسی لیے چوک پہ مار کھا جاتا ہوں، اڈوں پہ بیٹھے شر پسندوں سے مار کھا جاتا ہوں، اور 2 نمبر سوچ والے مولویوں سے مار کھا جاتا ہوں۔ تو آج میں بات کو اوپن کر رہا ہوں، حضور نے یہ لفظ فرمائے تھے، میں تو ادب کرتا تھا، یہ لفظ بتاتا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ لفظ امت کے لیے صحیح لگتا ہے، حضور کے لیے صحیح نہیں لگتا، لیکن اب بولنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا جس حالت میں تم پہ غسل فرض ہوتا ہے، جس حالت میں تم پہ غسل فرض ہوتا ہے، اور میرے آقا نور ہے، خبردار یہ بات ذہن میں رکھنا، لیکن پھر بھی میرے آقا بشر کے لیے مثال بن کے آئے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، میرے آقا بشر کے لیے مثال بن کے آئے ہیں، اسی لیے شادی بھی ہے اولاد بھی ہے، کیونکہ میرے آقا انسانیت کے لیے مثال بنے ہیں۔ تو جس حالت میں تم پہ غسل فرض ہوتا ہے، تم جنبی ہوتے ہو، جب تک غسل نہیں کرو گے سریکی چاکسا مسجد لات نہیں رکھنی، پتر پہلے نہا دھو کے آ۔ تو عالی جناب یہ حکم
میں تھوڑی کہہ رہا ہوں جو میں ڈروں، یہ آقا نے فرمایا ہے۔ یہ حکم حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت کے آخری امتی کے لیے ہے۔ پہلے نہاؤ گے پھر مسجد نبوی میں آؤ گے، پہلے جنابت دور کر، پہلے مادہ منی دور کر، کپڑے دھو، جسم دھو، پھر آپ مسجد میں۔ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ کر رہی ہے، رسول پاک کا مسئلہ ہے، آپ مسکرائیں۔ میں تو نہیں آتا بغیر نہائے مسجد میں، تو آپ بھی میرے خیال نہیں آتے ہوں گے۔ تو یار یہ حکم حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی کے لیے اور قیامت تک والے ہر امتی کے لیے، اگر غسل فرض ہے مسجد میں پیر نہ رکھنا۔ ایک نعرہ لگا حضور کے نام، تکبیر۔ ہاں یہ تو شروع کرو، صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر، شان عمر فاروق، شان حضرت عثمان۔ لیکن غسل فرض ہو تو نہا کے آنا ہے، مادہ منی دھو کے آنا ہے، کپڑوں پہ منی لگی ہے دھو کے آنا ہے، پھر مسجد میں پیر رکھنا ہے۔ لیکن نہیں نہیں نہیں، زید میری امت سے کہہ یہ حکم مجھ محمد کے لیے نہیں ہے اور علی کے لیے بھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ فتاوی رضویہ میں نا جی، وہ امام احمد رضا بریلوی نے 21 خصوصیات لکھی ہیں مولا علی کی، جو کائنات میں کسی میں نہیں ہے۔ ایتھے امت نو وٹ کیٹے چلا ایتھے امت نو پیس ہٹ مار امت بیچاری نو۔ جی اچھا، میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عرب والوں کو سرخ اونٹ بڑے پسند تھے۔ کون سے؟ سرخ اونٹ۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں روایت ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کاش مجھے 3 سعادتیں مل جاتی نا، مجھے 3 سعادتیں مل جاتی، بدلے میں مجھے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی دیتا، میں کوئی نہیں سی لینے۔ بڑی گل ہے یا حضرت عمر، کمال۔ یہ مطلب ہے حضور دے غلام نو لالچ کوئی نہیں دنیا کا، اور میں سرخ اونٹ مارا پرے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، اور میں سرخ اونٹ چھوڑ دیتا 100۔ پتہ نہیں اس دور میں ایک سرخ اونٹ کی قیمت 1 لاکھ درہم ہوتی ہوگی، اور میں یہ نہ لیتا، کاش اللہ مجھے 3 سعادتیں ہی دے دیتا۔ یا عمر کون سی 3 سعادتیں؟ فرمایا ایک یہ مسجد والی کہ اس حال اسائی مسجد آؤں گا، دوسری سیدہ زہرا پاک وہ جو علی کے حرم میں گئے، کاش ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معیار نور پہ ہوتے۔ میں کوئی گستاخی نہیں کیتی، میرے سر تے قرآن رکھوا کتنا سوچ کے جملہ بولے ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر دل سوچ رہے تھے کہ میرا اتنا مقام ہوتا، نہیں، مقام تو ان کا ہے، میری اتنی شان ہوتی نہیں، شان تو ہے۔ علی جا جملے تول تول کے علی دی طرفوں، میں نے کہا کاش یہ شان نور حاصل ہوتی جو علی کو تو ہے، علی کو تو ہے، کیونکہ مفسرین اہل سنت نے انکار نہیں کیا اس روایت کا کہ المستدرک الحاکم میں روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، ابو ذر غفاری راوی ہیں کہ آقا فرما رہے ہیں انا و علیین، انا و علیین من نور واحد، میں محمد اور علی ایک ہی نور میں سے۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں دل میں کہ کاش یہ شان نور مجھے بھی حاصل ہوتی تو سیدہ زہرا ہمارے بھی حرم میں ہوتے، اور میں یہ دوسری سعادت نہ ملی، اور میں تیسرا خیبر کی صبح، ہائے ہائے ہائے، اور میں خیبر کی صبح، جناب ابو بکر کے دل میں بھی تھا علم مجھے بھی لے گا۔ اوہ صدقے ورنہ جملہ آیا زبان پہ
کیونکہ عربی کی بات کبھی عربی میں بھی کیا کرو نا. ہر صحابی چاہتا علم مجھے ملے. آج کا بریلوی علم سے نفرت کیوں کرے؟ نہیں کوئی نہیں. اپنے ہو کے غیر ہوں دے، اپنے ہو کے گھٹ دات دے ہو، حد نہ ہو گئے. خیبر کی صبح ہر صحابی سوچ رہا تھا کاش ہن صحابی سرائکی تو بول دے کوئی نہ، صحابی پنجابی تو بول دے کوئی نہ، صحابی اردو تو بول دے کوئی نہ، تے جھنڈے دی عربی چی بولنی ہے. تو ہر صحابی چاہتا تھا کاش یہ علم رسول، علم کا اردو میں ترجمہ جھنڈا، پرچم، فلیگ، کاش یہ ہمیں ملے. ہر صحابی کہتا تھا علم ہمیں ملے. واہ سونے بریلوی، واہ سونے دیوبندی، واہ سونے وہابی، تینوں علم نال نفرت کے بھی ہو گئے. تو ہر صحابی چاہتا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی خواہش مند تھا کاش خیبر کی صبح یہ علم مجھے مل جائے، مگر ہم نے دیکھا کہ رسول نے علم علی کو عطا کیا. نہیں جی ہم ادھر سے بھی شک نکالیں گے، نہیں جی حضرت عمر کا فیصلہ اپنی جگہ، یہ پوزیشن ہم تقسیم کریں. عامر تو پاگل ہے، تو کہتا ہے تو صحابہ کو شان دے گا. نہیں، صحابہ کو شان اللہ اور اس کے رسول نے دیا. تو جو فیصلے صحابہ نے کیے ہیں نہ میں امام جلال الدین سیوطی سے کرواؤں گا، حالانکہ وہ میرے اپنے ہیں. آخری باتیں ہیں بالکل گفتگو مکمل. جو فیصلے اللہ اور اس کے رسول نے اور خود صحابہ نے کر دیے ہیں، وہ فیصلے نہ میں امام جلال الدین سیوطی سے کرواؤں گا، نہ میں حلق سارے میری اپنی لین پہ صوفی ہیں، نہ میں عبد الرحمن جامی سے کرواؤں گا، نہ میں مولانا رومی سے کرواؤں گا، نہ میں یہ فیصلہ خواجہ معین الدین چشتی سے کرواؤں گا، نہ میں بابا فرید سے کرواؤں گا، نہ میں سلطان باؤ سے فیصلہ کرواؤں گا. ہوں علماء دا نام ہی لینا تانوں چڑھا دیے. میں تو صوفیاں دے بارے کہہ دیتا ہے کہ جو فیصلے عمر نے کیے ہیں بس وہ حضرت عمر ہی کرے گا. جو فیصلے صحابہ نے کیے بس وہ صحابہ ہی کریں گے. کوئی مائی کلال صوفی نہ پوزیشن دے سکتا ہے، نہ اپنی طرف سے صحابہ میں فضیلت بانٹ سکتا ہے. فضیلت کوئی ہے جو عمر بھی مان گئے ہیں، حضرت ابو بکر بھی. باقی ٹھیک ہے، اگر علماء اپنے منہ سے، یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں بات، اگر علماء اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کا اجماع صحابہ سے بھی افضل، حضرت علی سے بھی افضل، جناب ابو بکر سے بھی ہم علماء کا فیصلہ، فتویٰ، اجماع افضل، رسول کے بتائے ہوئے اندازوں سے، انداز اٹکل نہیں، انداز رسول کا لہجہ، رسول کے لہجے سے، رسول کے فرمان سے، رسول کی حدیث سے، اگر مولوی کہتا ہے میرا فیصلہ افضل، اللہ کی دی ہوئی شان سے مولوی کہتا ہے میرا فیصلہ افضل، تو قیامت کے دن علماء جانے، اللہ جانے، اور دوسری طرف ہم علی والے جانے، سارے صوفیاء جانے، سارے مشائخ جانے، خواجہ معین الدین چشتی جانے، پنجتن پاک جانے، صحابہ کرام جانے، مولا علی جانے اور محمد مصطفیٰ جانے. ہمیں یہ فیصلہ قبول ہے. کمالینا الا البلاغ. جلدی سے سنتیں اذان